بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے، ہم پہلے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور یہاں پر جو موضوع گفتگو ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے سورہ طہ، قرآن مجید کا 20واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 96، جس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر جو واقعات محفوظ کیے ہیں، اسی لیے دیکھیں عزیزان محترم، میں اپنے نوجوانوں سے بات کہتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں۔ قرآن کریم بہت دلچسپ کتاب ہے، خداوند عالم نے اس قرآن کو ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہم سے خداوند عالم نے باتیں کی ہیں، ہمیں متوجہ کیا ان چیزوں کی طرف، تاکہ ایک وقت آئے اور لوگ اگر ہم سے سوال کر بیٹھیں کہ آپ جناب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور قرآن سے ثابت کریں، جیسا کہ اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیں، ہوتا ہے نا، حالانکہ سب کچھ قرآن سے ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ روایات سے بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو یہ اتنی ساری ڈھیروں ہزاروں لاکھوں حدیثیں جو موجود ہیں وہ سب بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کلیات کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم نے مطلق گفتگو کی ہے اور ان کی جزئیات اور ان کی تفاسیر جو ہیں وہ احادیث نے بیان کی ہیں، اس لیے احادیث کے بغیر ہم قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے ہمیں دعوت فکر دی قرآن کریم کے اندر، تاکہ بہت سارے مسائل ہمارے تدبر کے ذریعے حل ہو سکیں۔ اب دیکھیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سورہ طہ قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 96 میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ توجہ فرمائیں، اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سامری۔ جب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا سامری تجھے کیا ہو گیا تھا، یہ تو نے کیا کیا، یہ کس طریقے سے بچھڑے کو جو ہے اس کے اوپر خاک پھینکی اور اس کے بعد جو ہے وہ بولنے لگا۔ آپ دیکھیں سورہ طہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سامری۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ سے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے اسے، ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ تو کوئی چیز تھی نا جسے سامری نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ تفاسیر کے اندر آپ جا کے دیکھیں، مختلف تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جبرائیل آئے۔ بہرحال خداوند عالم کی قدرت و طاقت ہے، اس میں کیا شائبہ ہے کہ خداوند عالم جس کو چاہے دکھا دے اور جسے چاہے پوشیدہ رکھے، یہ قدرت خدا ہے۔ تو میں نے جبرائیل یعنی فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر میں نے بچھڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت میرے نفس نے مجھے یہی سمجھایا تھا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ سامری نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب دیکھیں یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گوسالہ بنانے والے سامری جادوگر کے مابین ہونے والی گفتگو کو بیان کر رہی ہے، اس کی عکاسی کر رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں، اسی سورہ کی 88 نمبر آیت کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچھڑے کی صورت بنائی جس کی آواز بھی بچھڑے کی سی تھی۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، جس سے وہ غافل ہو کر اسے طور پر ڈھونڈنے چلے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تفاسیر کے اندر موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں بات موجود ہے کہ سامری نے زیورات جمع کروا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے سارے زیورات جمع کروا کے اور ان کو پگھلا کے یہ گوسالہ بنایا تھا، اور اس کے اندر اس خاک کو ڈالا ہے اس نے، جس سے اس کے اندر آواز پیدا ہوئی ہے، گفتگو یعنی آواز پیدا ہوئی ہے، بچڑے کی سی آواز اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا ہے، اس کے عمل پر فوراً حضرت موسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ فما خطبک یا سامری،
اے سامری تو نے یہ کیسے انجام دیا ہے، کیوں کر انجام دیا اس کام کو؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جبرائیل گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک لے کر پھر میں نے بچھڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت میرے نفس نے مجھے یہی بات سمجھائی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے تو سامری نے جبرائیل کو شکل بشر میں دیکھا تھا، شکل بشر میں آئے، یا یوں کہتے ہیں کہ جبرائیل ایک اسب پر، ایک گھوڑے پر سوار بہشت سے زمین پر تشریف لائے۔ پس سامری نے کیا کیا؟ ان کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے گوسالہ کے مجسمے کے اوپر چھڑک دیا۔ یہ تاریخ ہے۔ تو اس عمل سے گوسالے میں جان پڑ گئی۔ مقصد یہ ہے کہ سامری نے، توجہ کیجیے گا، جو اس واقعے سے ہم دلیل بنانا چاہتے ہیں، جو دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے ثابت ہوگا۔ دیکھیں سامری، یہاں پر مقصد یہ کہ سامری نے جبرائیل امین کو اس وقت دیکھا جبکہ جبرائیل بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے انہیں نہیں دیکھا تھا، اور ہم نے اس آیت کریمہ کو بطور استدلال اس لیے پیش کیا ہے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے لیے بعض آنکھوں سے پوشیدہ رہنا ممکن ہے جبکہ اسی وقت بعض آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بعض آنکھوں سے دیکھتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جیسا کہ طبری شافعی نے بھی اسے نقل کیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو چند لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ جا رہے ہیں محمد، یہ جا رہے ہیں محمد، تو ابو جہل کو نظر نہیں آئے تھے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس واقعے کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سامری نے دیکھا لیکن اس نے سوء استفادہ کیا دیکھنے کے بعد۔ تو آپ دیکھیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا لیکن جناب جبرائیل موجود تھے۔ بس غیبت کا یہی مقصد ہے، اور غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں موجود ہو، اگر موجود نہ ہوتے تو پھر سامری کو بھی نظر نہ آتے۔ موجود تھے لیکن آنکھوں سے کسی پر، چونکہ اکثر لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ بس یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ ایک وقت میں پروردگار عالم جب چاہتا ہے اپنی حجت کو یا جس وجود کو چاہے کچھ لوگوں سے پوشیدہ رکھ دے اور کچھ لوگوں کے لیے ظاہر کر دے۔ تو یہ چیزیں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں اتنے سارے شکوک و شبہات قائم کیے جائیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح سے غائب رہ سکتے ہیں، وہ کیسے رہیں گے، کہاں رہیں گے، نظر کیوں نہیں آتے، جب ہیں تو نظر آنے چاہیے۔ تو پھر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ جبرائیل جب ہیں تو ہر سب کو نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، جب پیغمبر موجود ہیں تو پھر ان سب کو نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ وہاں تو آپ نے سوال نہیں کیا۔ تو بس پروردگار عالم جب چاہتا ہے نگاہوں سے پوشیدہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، حکم خدا ہوگا تو پھر سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں ہم نے دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پر دیکھا۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر اس طرح سے شبہات قائم کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے اور قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔